ایک ایسی پیشکش جس نے پورے مکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ تصور کریں، مکہ کے بڑے بڑے سردار جن کی آنکھوں میں غرور تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سودا لے کر آئے۔ وہ سودا جو بظاہر بہت پرامن لگتا تھا، لیکن اس کی جڑیں اسلام کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے کے لیے کافی تھیں۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ کتنا بڑا جال تھا، بظاہر دوستی لیکن حقیقت میں حق اور باطل کا ملاپ۔ کیا اللہ کا نبی اس پر خاموش رہتا؟ کیا اس سمجھوتے کو قبول کیا جاتا؟ نہیں۔ عین اسی وقت آسمان سے وہ الفاظ اترے جنہوں نے کفر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ یہ معاملہ صرف ایک سال کی عبادت کا نہیں تھا، یہ حق کی پہچان کا تھا۔ ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل جیسے لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ اللہ کے رسول کو مڈل گراؤنڈ پر لے آئیں گے، لیکن اسلام مکسچر نہیں ہے، اسلام ایک صاف ستھرا اور واضح راستہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اترے اور اعلان کر دیا، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ یاد رکھیں، یہاں کافر کا لفظ کسی کو گالی دینے کے لیے نہیں، بلکہ ان لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے تھا جنہوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپایا اور ایک ناممکن سودا لے کر آئے۔ پھر فرمایا، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ معاملہ یہی ختم نہیں ہوتا، فرمایا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور پھر تاکیداً دہرایا، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ان کی عبادت کروں گا جن کی تم نے عبادت کی۔ آخری بار پھر جتایا گیا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور آخر میں وہ مشہور فیصلہ سنا دیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ آئیے اس صورت کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ غور کریں، اس صورت میں کچھ باتیں دہرائی گئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر بار بار نئی نئی صورتیں بنا کر وہی مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ نے ہر بار ان کے مطالبے کو جڑ سے کاٹ دیا۔ یہ تکرار اس بات کی علامت ہے کہ سچائی کے معاملے میں کوئی اگر مگر نہیں ہوتی۔ آج 1400 سال بعد یہ صورت مجھ سے اور آپ سے کیا کہتی ہے؟ آج کا دور سوشل پریشر کا دور ہے۔ جب ہم اپنے دین پر چلنا چاہتے ہیں تو دنیا ہمیں کہتی ہے، تھوڑا سا سمجھوتا کر لو، تھوڑا سا ان جیسا بن جاؤ۔ جب ہم حلال کمانا چاہتے ہیں تو سود کا نظام ہمیں سمجھوتے کی دعوت دیتا ہے۔ جب ہم حیا کا راستہ اپناتے ہیں تو فیشن اور دنیا ہمیں پیچھے کھینچتی ہے۔ سورۃ الکافرون ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی شناخت یعنی آئیڈینٹی پر کبھی سودے بازی نہ کریں۔ اپنے رب سے وفاداری وہ پہلا قدم ہے جو ہمیں ہر قسم کے ذہنی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں اکثر یہ سورت تلاوت فرماتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ دن کے آغاز اور اختتام پر ہمارا عقیدہ واضح رہے کہ ہم صرف اللہ کے بندے ہیں۔